أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه إن الله غفور رحيم ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض يعذب من يشاء ويغفر لمن يشاء والله على كل شيء قدير صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما اللهم صل على سيدنا ومولانا وحبيبنا وشفيعنا محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. محترم ناظرین اور معزز ساتھیوں، اس وقت سورہ مائدہ کی آیت نمبر 38، 39 اور 40 کل 3 آیتوں کی تلاوت فرمائی گئی ہے۔ اللہ رب العزت نے ان آیتوں کے اندر جرائم کی سزا کو بیان فرمایا ہے، اور جرائم میں سے خاص طور سے ایک جرم ہے جس کو ہم اور آپ چوری کہتے ہیں۔ تو گویا کہ چوری کی سزا کو اللہ تبارک و تعالی نے پہلی آیت کے اندر بیان فرمایا ہے، اور اسی حکم سے متعلق بعد کی آیتیں بھی ہیں۔ شرعی سزاؤں کی 3 قسمیں ہیں، جن میں ایک تو سزا حدود ہے، جس کو قرآن نے متعین فرما دیا ہے، اس میں کسی طرح کی کمی اور بیشی نہیں کی جا سکتی ہے۔ اللہ نے خود متعین فرما دیا ہے ان سزاؤں کو۔ انہی میں سے چوری کی سزا ہے۔ اس کو قرآن اور شریعت کی اصطلاح میں حد سرقہ کہا جاتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں السارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما جزاء بما کسبا نکالا من اللہ، کہ اور چور خواہ مرد ہو یا عورت، دونوں کے ہاتھ کاٹ دو، یہ ان کی کمائی کا بدلہ ہے اور اللہ کی طرف سے عبرتناک سزا۔ واللہ عزیز حکیم، اور اللہ کی قدرت سب پر غالب ہے، وہ بڑا حکمت والا ہے۔ یہاں اللہ تبارک و تعالی نے چوری کی سزا کا ذکر فرمایا ہے، اور ایک بات قابل غور ہے، وہ یہ ہے کہ قرآن کے اندر جہاں بھی اللہ تبارک و تعالی حکم بیان فرماتے ہیں،
وہاں عام طور پر مردوں سے اللہ خطاب کرتے ہیں، مردوں سے خطاب کرتے ہیں، جیسے کہتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، یا کہتے ہیں اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو۔ عورتیں اس میں شامل ہوتی ہیں، لیکن عورتوں سے اللہ ڈائریکٹ مخاطب نہیں ہوتے ہیں۔ یہی ہر جگہ طریقہ اللہ رب العالمین کا قرآن کے اندر جاری ہے۔ مثلا نماز کے احکام ہیں، روزہ، حج اور زکوٰۃ کے احکام ہیں، ہر جگہ اسی اصول اور ضابطے کی بنیاد پر اللہ نے مردوں کو شامل فرمایا ہے، ڈائریکٹ خطاب کیا ہے، اس میں عورتیں بھی شامل ہوتی ہیں۔ لیکن چوری کی سزا اور زنا کی سزا میں اللہ تبارک و تعالی نے صرف مردوں کے ذکر پر اکتفا نہیں فرمایا ہے، بلکہ دونوں کو شامل فرمایا ہے، دونوں کا ذکر فرمایا ہے، مرد اور عورت دونوں کا۔ یہاں فرماتے ہیں السارق والسارقۃ، چوری کرنے والا مرد اور چوری کرنے والی عورت۔ زنا کا جہاں ذکر ہے وہاں اللہ نے فرمایا الزانیۃ والزانی، زنا کار مرد اور زنا کار عورت، دونوں سے اللہ نے خطاب فرمایا ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ حد یعنی جو شرعی سزا ہے جن کو اللہ نے متعین فرمایا ہے، یہ بڑا نازک معاملہ ہے۔ ان سزاؤں میں ذرا سا بھی اگر شبہ پڑ جائے، شک ہو جائے، تو یہ سزائیں ٹل جاتی ہیں۔ ذرا سا بھی اگر شبہ ہو جائے تو سزا جاری نہیں ہوگی، سزا ٹل جاتی ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے عورتوں کو ضمناً بیان نہیں فرمایا، بلکہ ڈائریکٹ ان سے بھی خطاب فرمایا ہے، تاکہ ان کے بارے میں شبہ نہ ہو، کہیں یہ شبہ نہ پڑ جائے کہ بھائی یہ حد اور یہ سزا صرف مرد کے لیے ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے جو چوری کے بارے میں حکم فرمایا ہے یہاں کہ ان کے ہاتھ کو کاٹ دو، چاہے وہ مرد ہو یا عورت، یعنی چوری کرنے والا چاہے مرد ہو یا عورت، دونوں کے ہاتھ کاٹ دو۔ اب سب سے پہلے یہ سمجھنا ہے کہ چوری کس کو کہیں گے۔ ایک تو چوری کا مفہوم ہمارے اور آپ کے ذہن میں ہے جو بہت وسیع ہے، کوئی کسی کا کچھ بھی سامان بغیر اجازت کے لے لے تو اس کو ہم اور آپ چوری میں شمار کرتے ہیں۔ لیکن شریعت نے جس کو چور کہا ہے اور جس کو چوری قرار دیا ہے، اس کی ایک الگ تعریف ہے۔ وہ یہ ہے کہ کوئی شخص کسی دوسرے کا مال کسی محفوظ جگہ سے بغیر اس کی اجازت کے چھپ کر لے لے، اس کو چوری کہیں گے۔ کوئی شخص کسی دوسرے شخص کا مال جو کسی محفوظ جگہ میں ہو، اس کی حفاظت کی جا رہی ہو، وہاں سے بغیر اجازت کے چھپ کر کے لے لے، اس کو چوری کہیں گے۔ اب اس تعریف کی روح سے چوری کے ثبوت کے لیے چند چیزیں ضروری ہو جاتی ہیں۔ اول یہ کہ وہ مال کسی فرد، کسی ایک انسان یا جماعت کی ذاتی ملکیت، جیسے کہتے ہیں کہ چوری وہ ہے کہ کسی شخص کا کوئی مال محفوظ جگہ میں رکھا ہو اور چرانے والے نے بغیر اجازت سے چھپ کر کے لے لیا ہو، اس کو چوری کہیں گے۔ اس سے پتہ چلا کہ چوری کے ثبوت کے لیے ضروری ہے کہ وہ مال کسی شخص کا ہو، اس کی ذاتی ملکیت ہو، اور چرانے والے کی اس میں کوئی ملکیت نہ ہو اور نہ اس کی ملکیت کا شبہ ہو، یعنی چرانے والا کا اس میں کچھ حق نہ ہو۔
اگر اس میں اس کا حق ہوگا تو پھر وہاں چوری ثابت نہیں ہوگی اور اس کو چور نہیں قرار دیا جائے گا، اور یہ جو سزا ہے یہ سزا اس پر سے ٹل جائے گی۔ یا اسی طریقے سے وہ مال ایسا نہ ہو جس میں پبلک کے حقوق سب کے برابر ہوں، جیسے کوئی ٹرسٹ ہوتا ہے جس میں سب کے حقوق برابر ہوتے ہیں، یا اسی طریقے سے کوئی مال ایسا ہو جس میں تمام پبلک کے حقوق سب کے اس میں برابر ہیں، سب کے لیے ہے وہ، تو ایسے مال میں سے اگر کوئی چوری کر لیتا ہے تو شریعت کی نگاہ میں وہ گرچہ جرم ہے، گناہ ہے، لیکن جو سزا یہاں مذکور ہے ہاتھ کاٹنے کی، وہ سزا اس کو نہیں دی جائے گی۔ اسی طریقے سے ہاں اس کو سزا دی جائے گی، لیکن وہ سزا حاکم کے اس کے ذاتی فیصلے کی بنیاد پر، حاکم جیسی سزا تجویز کر دے اس وہ سزا اسے دی جائے گی، لیکن ہاتھ کاٹنے والی سزا وہاں پہ نہیں دی جائے گی۔ دوسری چیز، تعریف سرقہ میں مال کا محفوظ ہونا ہے، یعنی مال مقفل مکان کے ذریعے، جس مکان میں تالے وغیرہ لگائے گئے ہوں، یا کسی نگراں چوکیدار کے ذریعے وہ مال محفوظ ہو، سمجھ میں آیا؟ اس مال کو اگر چوری کرتا ہے تو اس کو چور شمار کیا جائے گا اور ایسی حرکت کو چوری کہا جائے گا۔ جو مال کسی محفوظ جگہ میں نہ ہو، اس کو کوئی شخص اٹھا لے تو اس پر بھی یہ جو سزا ہے یہ سزا نہیں دی جائے گی۔ یا اسی طریقے سے مال کے محفوظ ہونے میں شبہ بھی ہو تو یہ سزا اس سے ٹل جائے گی۔ ہاں یہ الگ معاملہ ہے کہ حاکم اور جج اپنے حساب سے جو چاہے سزا اس کے لیے متعین کر دے۔ تیسری شرط، بلا اجازت لے لے، بلا اجازت لے لے۔ جس مال کے لینے یا اٹھا کر استعمال کرنے کی کسی کو اجازت دے رکھی ہو کسی نے، اور اس کو اگر وہ لے جائے تو وہ شریعت کی نگاہ میں چوری نہیں ہے، گرچہ وہ ایک طرح کا جرم ہے، لیکن وہاں بھی یہ سزا جاری نہیں ہوگی۔ ذرا سا بھی اگر شک ہو جائے، شبہ پیدا ہو جائے، تو یہ جو سزا ہے ہاتھ کاٹنے کی، یا اسی طریقے سے قرآن نے اور جو سزائیں متعین کی ہے زنا وغیرہ کی، تو یہ ساری سزائیں ٹل جاتی ہیں۔ اب وہاں معاملہ نیچے آ جاتا ہے اور حاکم کے فیصلے پر چھوڑ دیا جاتا ہے۔ چوتھی شرط جو ہے چھپا کر لینا ہے، چھپا کر لیا ہو، کیونکہ دوسرے کا مال اگر اعلانیہ لوٹا جائے تو وہ چوری میں نہیں شامل ہوگا، بلکہ وہ تو ڈاکہ زنی ہے، ڈاکہ میں شمار ہوگا، جس کی سزا الگ ہے۔ ان تمام شرائط سے پتہ چلتا ہے کہ ہمارے اور آپ کے محاورے میں جس کو چوری کہا جاتا ہے اس کا مفہوم بہت وسیع ہے، اور اس کے تمام قسموں پر ہاتھ کاٹنے کی سزا شرعاً عائد نہیں ہوتی۔ مثلا بلکہ چوری کی صرف اس صورت پر یہ شرعی سزا جاری ہوگی جس میں تمام شرائط موجود ہوں، یعنی وہ مال محفوظ بھی ہو، کسی کی ذاتی ملکیت ہو، جس نے چوری کی ہے اس کا اس میں کچھ حق نہ بنتا ہو، یا اسی طریقے سے بلا اجازت لیا ہو، چھپ کر کے لیا ہو۔ یہ تمام شرائط اگر ہوں گی تو پھر چوری کی جو سزا یہاں مذکور ہے وہ سزا جاری کی جائے گی۔ اس کے ساتھ ہی یہ بھی آپ کو بتا دیں کہ جن صورتوں میں چوری کی سزا جو قرآن میں مذکور ہے ساقط ہو جاتی ہے، تو اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ مجرم کو بھائی کھلی چھوٹ مل جائے، بلکہ میں بتا چکا ہوں کہ حاکم وقت جو ہوگا وہ اپنے رائے کے مطابق اس کو سزا دے سکتا ہے، جو جسمانی کوڑوں کی سزا بھی ہو سکتی ہے، یا جیسا وہ فیصلہ چاہے اپنے حساب سے اپنے جو مناسب سمجھے وہ سزا
اس کے لیے تجویز کر سکتا ہے۔ اسی طریقے سے شریعت میں سزا جو ٹل جائے گی شبہ کی بنیاد پر، تو اس سے یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ مال اس کے لیے حلال ہو جائے گا، نہیں، وہ مال اس کے لیے حلال نہیں ہوگا۔ آخرت کا عذاب تو اس کے لیے ہے ہی ہے، کیونکہ مال کے حلال ہونے کے لیے ضروری ہے کہ وہ مال کسی نے اجازت دی ہو، اور وہ بھی اجازت صاحب مال نے خوش دلی کے ساتھ دی ہو، جیسا کہ ایک موقع پہ اس کی تفسیر گزر چکی ہے۔ یہاں یہ بات قابل ذکر ہے کہ اللہ فرماتے ہیں جزاء بما کسب نکالا من اللہ، کہ یہ جو چوری کی سزا ہے، یہ سزا بدلہ ہے ان کے غلط حرکت کا۔ اس نے جو غلط حرکت کی ہے، اس غلط حرکت کی سزا اور بدلہ ہے۔ دوسرا جملہ اللہ فرماتے ہیں نکالا من اللہ، نکال کہتے ہیں ایسی سزا کو جس کو دیکھ کر دوسروں کو سبق حاصل ہو، دوسروں کو عبرت حاصل ہو، اور گناہ اور جرم کرنے سے رک جائے۔ اس لیے نکال کا ترجمہ کیا گیا ہے عبرت خیز، عبرت انگیز سزا، عبرت ناک سزا۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا نکالا من اللہ، کہ یہ اللہ کی طرف سے ان کے لیے ایک عبرت ناک سزا متعین کر دی گئی ہے، اور ایسی سزا تاکہ دوسروں کو آئندہ ایسی غلط حرکت کرنے کی جرأت نہ ہو سکے۔ واللہ عزیز حکیم، اور اللہ سب پر غالب ہیں، زبردست حکمت والے ہیں۔ یعنی اللہ تبارک و تعالی نے جو یہ سزا متعین فرمائی ہے، وہ اپنی حکمت کی بنیاد پر متعین کی ہے، لہذا کسی کو یہ کہنے کا بالکل حق نہیں ہے کہ اللہ نے ایسی سزائیں متعین کر کے نعوذ باللہ یہ ظلم کیا ہے انسانیت پر۔ جیسا کہ بہت سارے دنیا کے اندر ماڈرن قسم کے لوگ یا اسلام سے بیزار لوگ، یورپ کے اپنے آپ کو عقل مند کہنے والے لوگ اسلامی سزاؤں پر اعتراض کرتے ہیں، اور وہ یہ کہنے کی کوشش کرتے ہیں، دنیا کو بتانے کی کوشش کرتے ہیں کہ اسلام نے نعوذ باللہ بڑی سخت سزائیں متعین کر دی ہیں جو انسانیت کے خلاف ہے، اور ایسا لگتا ہے کہ انسانیت کے سب سے بڑے ٹھیکیدار وہی لوگ بنے بیٹھے۔ اللہ کو اس کی حکمت کا پتہ ہی نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے جو یہ سزائیں متعین فرما دی ہیں، اپنی حکمت کی بنیاد پر متعین کی ہیں، کسی کو اعتراض کا ہرگز حق حاصل نہیں ہے۔ بلکہ اگر اس کی تفصیل میں بیان کروں کہ ان سزاؤں کے کیا فائدے ہیں، اور جہاں یہ سزائیں جن ملکوں میں نافذ نہیں ہوتی ہے وہاں کیا نقصانات ہیں، تو یہ تفصیل لمبی ہو جائے گی۔ بس مختصراً یہ سمجھ لیں کہ آج کے موجودہ زمانے میں سعودی عرب میں یہ سزا متعین ہے، اور بھی دیگر اسلامی ملکوں میں ہے۔ تو ان ملکوں کا آپ مقابلہ کریں، تقابل کریں ان دوسرے ملکوں سے جہاں یہ سزا متعین نہیں ہے، جہاں لوگوں نے اپنے ذہن اور دماغ سے قانون بنایا ہے، اس پر عمل ہوتا ہے۔ تو آپ دونوں ملکوں کے اندر جرم کا جو گراف ہے اس کے اندر بہت بڑا فرق محسوس کریں گے۔ امریکہ کے اندر، یورپ کے اندر ہزاروں واقعات روزانہ چوری کے ہوتے ہیں، اخبارات میں آتے ہیں، لیکن وہاں چونکہ اس طرح کی سزا کا کوئی نظام نہیں ہے، لہذا چور بھی بہت آسانی کے ساتھ چھوٹ جاتا ہے۔ بلکہ اب تو لوگوں کا یہ مزاج بن گیا ہے کہ بھائی قانون سے جتنا چاہو کھیل لو، اور خود جو قانون کے رکھوالے ہیں وہ خود مجرموں کے ہاتھ بکے بیٹھے ہیں، مجرم ان کو خرید لیتے رہتے ہیں۔ تو بہرحال جہاں اسلامی سزا ہے جن ملکوں میں، وہاں
جرائم کا گراف اور جرائم کا لیول، اس کی سطح بہت کم ہے۔ سعودی عرب میں سالوں سال کے بعد کبھی ایک دو واقعات ہوتے ہیں ہاتھ کاٹنے کے، وہاں چوری نہیں ہوتی۔ آج بھی لوگ اس زمانے میں بھی اپنی دکان کھلی چھوڑ کر کے، لاکھوں کروڑوں روپے کی مالیت رہتی ہے، نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں چلے جاتے ہیں، حرم میں آرام سے نماز پڑھ کر کے باہر آتے ہیں۔ چوری کے واقعات وہاں نہیں ہوتے، زناکاری کے واقعات وہاں نہیں ہوتے، بہت کم، کیونکہ یہ ایسی سزا ہے اللہ نے متعین فرمائی ہے جو نکال ہے، یعنی اگر یہ سزا نافذ ہو تو دوسروں کے لیے بھی عبرت ہو۔ یہاں تو معاملہ ایسا ہے کہ چور چوری بھی کر لیتا ہے، اور عیش و آرام، جو جتنا بڑا چور ہوتا ہے اتنی زیادہ اس کو فیسلٹی دی جاتی ہے جیل کے اندر۔ جو جتنا بڑا چور ہوتا ہے، جتنا بڑا ڈان ہوتا ہے، اس کی خود گورنمنٹ حفاظت کرتی ہے، گویا کہ بیٹھا کر کے ایسا لگتا ہے کہ وہ گورنمنٹ کا داماد ہے، بڑی عیش و آرام کے ساتھ وہ جیل میں رہتا ہے، ٹی وی وغیرہ ساری چیزیں، اے سی وغیرہ اسے مہیا کی جاتی ہے۔ اگر یہی اس کی جگہ اگر اسی اسلام کی سزا کو نافذ کر دیا جاتا تو پھر اس طرح کے حالات نہیں ہوتے، اور جو آئے دن چوریاں ہوتی رہتی ہیں ان سے ہمارا ملک اور دنیا بالکل مامون اور مطمئن ہوتا۔ تو بہرحال اس کے جو فوائد ہیں اس کے بیان کرنے کا یہاں موقع نہیں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں آگے، فَمَن تَابَ مِن بَعْدِ ظُلْمِهِ وَأَصْلَحَ فَإِنَّ اللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ۔ پھر اس کے بعد جو بندہ ظلم کرنے کے بعد توبہ کر لے اور اپنی اصلاح کر لے تو اللہ کی نظر عنایت پھر اس پر مائل ہو جائے گی۔ یعنی چوری کر لیا اور قانون کے مطابق اسے سزا دے دی گئی، لیکن پھر بھی اگر وہ توبہ کر لیتا ہے اس کے بعد اور اپنی اصلاح کر لیتا ہے، چوری وغیرہ سے باز آ جاتا ہے، وہ ایک شریف انسان بن جاتا ہے، فَإِنَّ اللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ، تو اللہ اس کی توبہ قبول فرما لیں گے۔ ان اللہ غفور رحیم، بے شک اللہ بڑے بخشنے والے مہربان ہیں، اللہ بہت درگزر کرنے والے ہیں اور نہایت رحم کرنے والے ہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر چور نے چوری کر لی تو اور توبہ کر لی تو اس کی سزا معاف ہو جائے گی، نہیں، دنیاوی جو سزا قرآن نے متعین کر دیا ہے وہ تو بہرحال سزا اس کو بھگتنی پڑے گی۔ ہاں، اللہ کے یہاں اس کا معاملہ نمٹ جائے، اللہ اس کو معاف کر دیں گے۔ توبہ سے دنیاوی سزا جس کو قرآن نے متعین کیا ہے یہ معاف نہیں ہوگا، کیونکہ یہ سزا خود اللہ نے متعین فرمایا۔ ہاں، ہاتھ کاٹے جانے کے بعد اگر وہ شخص توبہ کر لیتا ہے، یا اللہ اب تک میں گناہ میں مبتلا تھا، اب تک میں چوری کرتا تھا، اب میں چوری نہیں کروں گا، تو اللہ اس کو معاف فرما دیں گے، آخرت کی سزا سے وہ بچ جائے گا۔ الم تعلم ان اللہ لہ ملک السماوات والارض، تجھ کو معلوم نہیں کہ اللہ ہی کی ہے حکومت تمام آسمانوں میں اور زمینوں میں، اور اللہ جس کو چاہتا ہے عذاب دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے معاف فرما دیتا ہے۔ واللہ علی کل شیء قدیر، اور بے شک اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، اللہ کو ہر چیز کا اختیار ہے، جس کو چاہے معاف کر دے، جس کو چاہے اللہ عذاب میں مبتلا کر دے۔ تو بہرحال اللہ تبارک و تعالی نے ان آیتوں کے اندر خاص طور سے چوری کے سزا کو بیان فرمایا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ انسان کو، جیسا کہ میں بتایا ہوں، قرآن کا ایک عام انداز ہے، ایک بہترین اسلوب اور طریقہ ہے کہ صرف سزا بیان کرنے پر قرآن اکتفا نہیں کرتا ہے، بلکہ سزا کے بعد قرآن اصلاح کی بھی کوشش کرتا ہے۔ دنیا کا قانون ہے کہ مجرم کو سزا دے دی جاتی ہے، اب آئندہ وہ پھر چاہے وہ سدھر جائے، سیدھے راستے پہ آئے یا نہ آئے، دنیا کی حکومت کو، دنیا کے قانون کو اس سے مطلب نہیں ہوتا، مطلب نہیں ہوتی ہے۔ لیکن قرآن سزا کے بعد پھر نصیحت بھی کرتا ہے کہ بھائی تم توبہ کر لو، سیدھے راستے پہ آ جاؤ، اللہ معاف کرنے والا ہے، جیسا کہ اس آیت کے اندر ذکر فرمایا ہے اللہ تبارک و تعالی نے، اور یہ کہا ہے کہ دیکھو ان اللہ غفور الرحیم،
اگر تم چوری کے بعد اور گناہ میں ملوث ہونے کے بعد توبہ کر لیتے ہو تو اللہ تمہاری توبہ قبول کر لیں گے، کیونکہ اللہ کی صفت ہے کہ وہ بہت معاف کرنے والے ہیں اور بہت رحم کرنے والے ہیں۔ یہاں ایک چیز یہ بھی بتا دوں کہ چوری کی جو سزا متعین کی گئی ہے شریعت میں، تو کیا ہر مال پر چوری ہے اس کو سزا دی جائے گی؟ کیا اگر کسی نے پین چرا لیا اس پر بھی سزا دی جائے گی چوری کی؟ اس پر سزا نہیں دی جائے گی۔ سمجھنے کی بات یہ ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک 10 درہم سے کم مالیت کی چوری پر یہ سزا نہیں دی جائے گی۔ ہاں، وہ حاکم اور جج کے فیصلے کے مطابق اس کو سزا ملے گی، وہ جیسا چاہے گا اپنی حساب سے سزا دے سکتا ہے، لیکن یہ ہاتھ کاٹنے کی سزا 10 درہم سے کم کی مالیت پر نہیں دی جائے گی۔ اور موجودہ اوزان میں اگر 10 درہم کو دیکھا جائے تو اس کی مقدار 30 گرام 618 ملی گرام چاندی ہوتی ہے، یعنی 30 گرام 618 ملی گرام کی اس وقت چاندی کی جو قیمت ہے، اس کے حساب سے اگر اس سے زیادہ کی مالیت اس نے چوری کی ہے تو پھر اس کو چوری کی سزا اس پر جاری ہوگی اور اس کے ہاتھ کاٹے جائیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی سمجھ لینے کی بات ہے کہ چوری کی جو سزا ہے وہ بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو جن پر چوری کی یہ سزا ہاتھ کاٹنے کی سزا جاری نہیں ہوگی۔ مثلا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدایت فرمائی ہے لا قطع فی ثمرہ، کہ پھل اور ترکاری کی چوری میں ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا۔ اسی طریقے سے کھانے پینے کی لا قطع فی طعام، کھانے پینے کی جو چوری ہے، کھانے پینے کی جو چیزیں ہیں ان کی اگر چوری کر لی ہے کسی نے تو اس پر بھی ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا۔ اور اسی طریقے سے ایسی چھوٹی چھوٹی جو چیزیں ہوتی ہیں جن کی کوئی حیثیت زیادہ نہیں ہوتی ہے، اگر ان کی بندے نے چوری کر لی تو پھر اس پر بھی یہ سزا اسے نہیں دی جائے گی۔ یا اسی طریقے سے چڑیا ہے، پرندے ہیں اڑنے والے، یا جانور ہیں جو جنگلوں میں چر رہے ہیں، ان کی چوری پر بھی یہ سزا ہاتھ کاٹنے والی سزا نہیں دی جائے گی۔ الغرض پوری شریعت اسلامی کو آپ دیکھیں تو سزا صرف چند چیزوں پر ہی حد والی سزا نافذ کی جائے گی۔ اس کو تفصیل کا موقع نہیں ہے، ورنہ میں بتا دیتا۔ آپ کے ذہن میں جو شبہات ہوں گے یا دوسرے لوگوں کے جو ذہن میں شبہات ہوتے ہیں ان سزاؤں کے تعلق سے کہ بھائی یہ تو بہت سخت سزا ہے، وہ شبہات دور ہو جاتے ہیں۔ مثلا ڈاکہ ڈالنے کی جو سزا ہے وہ شریعت نے متعین کیا ہے کہ ڈاکہ کے صورت میں دائیں ہاتھ اور بایاں پیر کاٹا جائے گا۔ کسی نے ڈاکہ زنی کی ہے تو دایاں ہاتھ اور بایاں پیر اس کے کاٹ دیے جائیں گے۔ اور چوری کی سزا آپ سن چکے ہیں، دائیں ہاتھ پہنچے سے کاٹا جائے گا۔ اسی طریقے سے زنا کی سزا بعض صورتوں میں 100 کوڑے لگانا ہے اور بعض صورتوں میں سنگسار ہے، یعنی پتھر سے مار کر قتل کر دینا ہے۔ یعنی اگر شادی شدہ نے زنا کیا ہے تو اس کو سنگسار کیا جائے گا، پتھر سے مار کر قتل کیا جائے گا، اور اگر غیر شادی شدہ ہے تو اسے 100 کوڑے لگائے جائیں گے۔ اسی طریقے سے زنا کی جھوٹی تہمت کسی پر لگا دیا تو اس کی سزا 80 کوڑے شریعت نے متعین فرمائے ہیں۔ اور اس کے علاوہ شراب پینے کی سزا ہے جو 80 کوڑے متعین ہے۔ یہ چند گناہ ہیں، چند جرائم ہیں جن پر یہ سزائیں دی جاتی ہیں۔ ان کے علاوہ جتنی بھی جرائم ہیں ان پر شریعت نے، قرآن نے سزا متعین نہیں کی ہے، وہ حاکم کی ثوابدید پر چھوڑ دیا ہے۔ یا اس زمانے میں اسمبلی ہے، اسمبلی میں قانون بنتے ان کے اوپر چھوڑ دیا ہے، وہ جس طرح چاہے سزا متعین کر سکتے۔ صرف 5 چیزوں میں یہ سزا دی جاتی ہے۔ ایک تو ڈاکہ زنی میں کہ دائنا ہاتھ اور بایاں پیر کاٹا جاتا ہے، اور دوسرے نمبر پر چوری کی سزا، اگر پہلے اس نے چوری کی تو پہلی مرتبہ میں دائنا ہاتھ اس کے پونچوں سے کاٹ دیا جائے گا، پھر اس کے بعد چوری کر رہا ہے تو اس کا مسئلہ الگ ہے۔ اور زنا میں سنگسار کی سزا ہے، یا پھر 100 کوڑے مارے جانے کی سزا ہے۔ یا اسی طریقے سے جھوٹی
زنا کی تہمت لگا دیا کسی پر تو اس کو 80 کوڑے کی سزا دی جائے گی۔ اور 5ویں گناہ ہے شراب پینا، اس پر 80 کوڑے مقرر کیے گئے۔ یہ صرف 5 گناہ ہیں جن پر یہ سزائیں متعین ہیں۔ ان کو لے کر کے آج دنیا اور یورپ والے ایک ہنگامہ کھڑا کرتے ہیں کہ بھائی اسلام تو بڑا ظالم ہے نعوذ باللہ، حالانکہ وہ اپنے گناہ کو نہیں دیکھتے کہ کئی کئی ملکوں کو انہوں نے بموں سے تباہ کر دیا۔ ہیروشیما ناگاساکی پر جو انہوں نے بم گرائے وہ تو قیامت تک اس سے بڑا کوئی ظالم اور جابر دنیا میں ہوگا ہی نہیں، اس سے بڑا ظلم ہوا ہی نہیں۔ آج تک بیچارے لنگڑے لولے بچے وہاں پیدا ہوتے ہیں۔ عراق کو برباد کیا، افغانستان کو برباد کیا، ان کے جو جرائم ہیں وہ تو نہایت بھیانک ہے۔ لیکن ان سب کے باوجود وہ شرافت کا لبادہ اوڑھ لیتے ہیں کہ بھائی ہم شریف ہیں، مہذب ہیں، پڑھے لکھے لوگ ہیں۔ حالانکہ دنیا میں سب سے بڑا کوئی ظالم ہے، سب سے بڑا کوئی دہشت گرد اور ٹیررسٹ ہے تو وہ آج کے یورپ کنٹریز ہیں۔ اللہ ہم سب کی ان ظالموں سے حفاظت فرمائے۔